الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار
اس شہر کو امن والا بنا دیجئے وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بچا لیجئے یہ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار بلا شبہ انہوں نے بہت ساری انسانیت کو گمراہی کی راہ پہ ڈال دیا ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی، جو شخص بھی میری پیروی کرے گا بلا شبہ وہ مجھ میں سے ہی ہوگا۔ ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو بلا شبہ آپ بخشنے والے مہربان ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے پروردگار بلا شبہ میں نے اپنی اولاد کو ٹھہرا دیا ہے بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جو زراعت کے قابل نہیں ہے، کھیتی باڑی کے قابل نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار چاہیے کہ وہ نماز قائم کریں۔ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، بس بنا دیجئے کر دیجئے بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل۔ وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں سے رزق دے دیجئے۔ لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزار بن سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام کے سامنے جمعۃ المبارک کی اس نشست اور محفل میں قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت، باعزت اور لاریب کتاب میں سے 13ویں پارے میں سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 37 تک آیات کی تلاوت کی ہے، اور ان آیات کا ترجمہ آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی ان آیات کو جمعۃ المبارک کی نشست میں پڑھا گیا تھا، اور ابتدائی جملہ اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی، اور دوسرا جملہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب بھی مانگنا ہے کسی اور سے نہ مانگو، اس سے مانگو جو داتا ہے، دینے والا ہے، جس کے پاس خود کچھ ہے نہیں، وہ بھلا کسی کو کیا دے گا؟ کنگلے سے، کنگال سے جس کا تھیلا خالی ہو، جس کا خزانہ خالی ہو، اس سے مانگنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس کے پاس اپنا کچھ نہیں، وہ دے گا کسی کو کیا؟ اور میرے رب کا خزانہ وہ ہے، ساری دنیا بھی مانگے، اپنی حیثیت سے بڑھ کے مانگے، اور میرا رب سب کو دے، اس کے خزانے میں بال برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ تو جو اتنے بڑے خزانوں والا ہے، پھر مانگنا بھی اسی سے چاہیے۔ بعض لوگ کفر و شرک میں مخالف فریق کو یہاں تک کہہ دیتے ہیں یہ نبیوں اور ولیوں کو مانتے نہیں ہیں۔ جو پراپوگنڈا ہوتا ہے نا، پراپوگنڈا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے حربے انہوں نے اختیار کیے۔ کبھی انہوں نے کہا مجنون ہے، دماغ نہیں کام کرتا معاذ اللہ اس کا، کبھی کہا شاعر ہے،
شعر و شاعری کر رہا ہے اور کیا ہے. کبھی معاذ اللہ کہا ساحر کذاب، جادوگر بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے معاذ اللہ. یہ پراپوگنڈا ہوتا ہے. اب جو نئے نئے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف پراپوگنڈا سنتے ہیں اور کہتے ہیں واقعی گل اس طرح ہے، اور جن کی اللہ نے ہدایت لکھی ہوتی ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں لوگ تے یہ بارے گلاں کردے نے، چل کے ویکھیے تے صحیح کہندا کی. جب وہ آتے ہیں تو ان کا دل کا ایک خانے میں وہ رجوع کا پہلو موجود ہوتا ہے، انابت والا. آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں نور توحید سے منور کر دیتا ہے، نبی کی سنت سے نواز دیتا ہے. کتنا ایسا ہوا، طفیل بن عمر دوسی اپنے قبیلے کا سردار ہے، اور بات وہاں تک پہنچی ہے قبیلہ دوس میں. بندہ ہے ایک، مکے میں ہے، کلام بڑی عجیب سناتا ہے. جو اس کا کلام سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے. اس کے پاس نہ جانا، اس کے پاس پتہ نہیں کیا ہے، وہ قابو کر لیتا ہے. اب جب وہ آئے، سنو تو صحیح، آگے مکے میں پہلے ہی شتونگڑے موجود تھے. انہوں نے داخلی دروازوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور کہا ہوش نال بھائی، قبیلے دا سردار ہیں، قبیلے دی کانڈ نہ لوائیں. یہی باتیں ہوتی ہے نا. اس مسجد نہ جائیو، کاریہ دار امان صاحب والی مسجد نہ جائیو. وہ قرآن سنا دے جے تو بندہ اٹھن جو کا رہندا نہیں جے. وہ بندہ گیا جے، اتھے نہ جائیو. آگے جو آ جاتا ہے پھر کئی راستے کدھر چلے ہو جی، اتنے قرآن سننے چلے ہیں، وہی وہ تو نبیاں ولیاں نو منتے نہیں، تسی اتنے کی لین چلے ہو. یہ پراپوگنڈا ہوتا ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں بھی یہی پراپوگنڈا تھا، اور باقاعدہ بندے متعین تھے جن کا کام یہ تھا آنے والوں کو روکنا. یہ شخص بھی طفیل ابن عمر دوسی بھی قبیلے کا سردار تھا. آیا، یہی باتیں سنی. اس نے کہا نہ میں بات سنوں گا اور نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہوں گا. کام کیا کیا؟ کانوں میں روئی کے گالے ڈال لیے. پر بات یہ ہے جننے بھی ڈکے پالو قرآن تو پھر قرآن ہی ہے نا. اور قرآن پڑھن والا میرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو. لاکھوں کروڑوں اربوں انسان مل کے آئے، نہ وہ خلوص، نہ وہ محبت، نہ وہ جذبات، نہ وہ الہان، نہ وہ وابستگی وہ نہیں ہو سکتی. جو ہی میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں موجود ہیں، قرآن کی تلاوت. طفیل کہتے ہیں میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی، طواف میں کر رہا تھا، آواز آ رہی تھی. پھر میں نے اپنے آپ کو ملامت کیا، او طفیل تو ایسے ہی نکما بندہ ہے، قبیلے کا سردار ہے، ایویں بندہ تینوں گلاں لا کے اپنے نال لے جائے گا. یہ کی پیا کرنا ہے؟ کڈ انہاں کنا چوں تے گل سن کی پہ آخ دے. کہتے ہیں میں نے طواف مکمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت مکمل کی، آپ چل پڑے. گھر پہنچے، میں بھی پیچھے چل پہنچا، اور میں نے کہا جو کلام آپ پڑھ رہے تھے ذرا مجھے سنائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری صورتیں تلاوت کی. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس. کہتے پھر جب قرآن شروع ہوا، میرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے گئے، شرک تو پھر میرا دھلتا گیا، توحید کا نور میرے دل میں وہ مزین ہوتا گیا. اور جو ہی کلام مکمل ہوئی میں نے کہا مجھے بھی اپنا بنا لیجیے.
یہ ہوتا ہے پراپوگنڈا، اور جس کے اندر انابت ہو رب اس کا رخ پھیر دیتا ہے، وہ آ جاتا ہے اور آ کے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے سرفراز دیتے ہیں۔ اور یہ میں اکثر اوقات کہا کرتا ہوں، دنیا کی کوئی بھی چیز مانگو تمہاری مرضی، نہ مانگو تمہاری مرضی، رب نے لکھی ہے تو پہنچ کے رہے گی، ملے گی۔ جوانی مانگو یا نہ مانگو مل جائے گی، روٹی ٹکر منگو نہ منگو لب جائے گا، تی پتر منگو نہ منگو لب جائے گا، کوٹھا مکان منگو نہ منگو لب جائے گا، گزارا ہو جائے گا زندگی کا۔ ایک چیز پوری کائنات میں ایسی ہے مانگے سے ملے گی، بن مانگے نہیں ملے گی۔ اگر مانگو گے رب سے ملے گی، نہیں مانگو گے پھر یاد رکھنا میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن سنائیں، ابو جہل قرآن سنے، میرے جملوں پہ غور کرنا، میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنائیں، ابو جہل قرآن سنے، اور چہرہ اقدس بھی دیکھے، چہرہ انور بھی دیکھے، محفل بھی پالے، زمانہ بھی پالے، وقت بھی پالے، پھر بھی ہدایت کوئی نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ اس کے اندر وہ چیز نہیں تھی جو چیز مانگنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ سے مانگتے رہا کرو، یا اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے توحید دے اور نبی کی سنت عنایت فرما۔ یہ مانگا کرو، بن مانگے نہیں ملتی۔ اس لیے بالکل ابتدائی صورت میں سورہ فاتحہ میں یہی طریقہ بتلایا، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی دیجیے۔ یہ ہے مانگنا۔ اگر یہ مانگنے کی چیز نہ ہوتی میرا رب اسے قرآن کا حصہ بھی نہ بناتا، ہر نماز کا حصہ بھی نہ بناتا، رکعات کا حصہ بھی نہ بناتا، لیکن میرے رب نے اسے حصہ بنایا ہے۔ سے سمجھ آئی یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ دولتیں مل بھی جائیں، خزانے مل بھی جائیں، کوٹھیاں اور کاریں مل بھی جائیں، اگر میاں توحید و سنت نہیں، اللہ کا قرآن نہیں اور نبی کا فرمان نہیں، سمجھ لو کنگلے اور کنگال ہو۔ اور اگر کچھ دنیاوی دولت پاس نہیں پر توحید کی دولت تو ہے نا، نبی کی سنت کی دولت تو ہے نا۔ اگر یہ دولت ہے تو سمجھا کرو میں کیا ہوں، مالدار ہوں، میں امیر ہوں۔ یہ کہا کرو الحمدللہ مجھے اللہ نے اپنی توحید کی نعمت سے مالا مال کر دیا، مجھے میرے رب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مالا مال کر دیا ہے۔ جس سے یہ مل جائے سمجھ لو سارے خزانے اسے مل گئے، اور یہ بڑا ہی قیمتی خزانہ ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں ہمیں مانگنا کس سے ہے، کس سے ہے۔ اب میں نے جو جملہ چھیڑا تھا کہ پراپوگنڈا یہ ہوتا ہے، یہ نبیوں اور ولیوں کو مانتے، یہ پراپوگنڈا ہوتا ہے نا، نبیوں کو نہیں مانتے، ائمہ اماموں کو نہیں مانتے، اہل بیت کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے، یہ پراپوگنڈا ہوتا ہے۔ اب سنو،
سب کے جد امجد ہیں ابراہیم خلیل اللہ. میرے مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ملا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ. اور میرے پیارے پیغمبر اتبع، آپ نے بھی اپنی مرضی نہیں کرنی، اتبع پیچھے چلنا ہے. کدے پیچھے چلنا؟ ملت ابراہیم حنیفہ. ملت کیڑا دین؟ لا الہ الا اللہ. اے جڑا دین ہے نا ابراہیم نے آوازاں دتیاں نے، میرے سونے تسی بھی یہ دے پیچھے ترنا ہے. ہاں شریعت تواڈی علیحدہ وے ہونا تو، لیکن دین کی یہ اکو وے، اور دین کی یہ لا الہ الا اللہ. تے میرے نبی ابراہیم جیڑا سی نا بندہ، او انج دا بندہ سا جے انہیں میرے واسطے ساری دنیا نہ ٹکر لے لئی سی، صرف میرے والے پاسے رخ کر لیا اور کسے پاسے کسی طرف انہوں نے رخ نہیں کیا. اس لیے آپ نے بھی ابراہیم کے پیچھے چلنا ہے. اب بڑے ہوئے تے وڈیاں دی گل مننی ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ یہ جو جھوٹے ہوتے ہیں نا، بزرگوں کو نہیں مانتے. رب تو وڈا کوئی بزرگ ہے؟ نبی تو وڈا کوئی بزرگ ہے؟ نہیں. یہ جن کو تم نے بزرگ بنایا ان کو کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا. اب رب کا قرآن سب سے بڑی بزرگی والی کلام ہے. جب اسے نہیں ماننا اور اس کے مقابلے میں اپنی کتابیں بنا کے اس کو بنا لیا، یہ پڑھو، یہ لو جی، اس کا پڑھو، اس کی تلاوت کرو، اس کو مانو، لڑائیاں اور فساد ہیں. آؤ اللہ کی کتاب کی طرف. اور اللہ کی کتاب تمہیں کیا کہہ رہی ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے مشکل وقت میں جب اپنی اولاد کو بیابان صحراؤں میں چھوڑ کے آئے تھے اللہ کے حکم پر. انسان ہے نا، دل کے اندر وہ نرمیاں بھی ہیں اولاد کی، لیکن اللہ کا حکم ان نرمیوں کے اوپر کیا کر دیا ہے؟ غالب کر دیا ہے. اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں. اب ابراہیم جیسا جلیل القدر پیغمبر بھی کس سے مانگ رہا ہے؟ میرے نبی بھی کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہم نے کس سے مانگنا ہے؟ بابا شہدولہ پیر ہیں جی، بابا کاماں والی سرکار ہیں جی، آدھے نے ولیاں دے منکر نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. او میاں سارے اپنے مقام پر، ساری کائنات بھی اکٹھی ہو جائے، میرے مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے ذرے کو بھی نہیں پا سکتے. جب میرا مرشد رب کو پکار رہا ہے تے پھر نبیاں دا راہ کی ہے؟ اچھا ذرا بولیو، کنوں پکارنا ہے؟ اے یاد رکھیو، جڑا تانوں پٹھی گل کرے انہوں اے گل سنانی ہے. جڑا کہندا ہے نبیاں ولیاں نو نہیں مندے تسی منکر ہو، اوتھے کی گل ہے؟ نبیاں سونیاں کنوں پکارے ہے؟ اپنے رب نو. قرآن پڑھ لو. ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ایوب اذ نادى ربه، ایوب نے پکارا ربہ ہے. کنوں جی؟ کنوں جی؟ ہن نبیاں دا راہ کی نکلے ہے کہ کنوں پکارنا ہے؟ نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس پیغمبر نے بھی اندھیروں میں پکارا ہے.
کسے پکارا ہے؟ لا الہ، لا الہ ادا مانا میں مشکل کشا کوئی نہیں، اے مانا تھے میرے مولا مچھلی دا کام میں کھا جانا۔ کدے یہ ویکھیا جب مچھلی نے آکھیا اندر آ کے رام نال بہ جا صوفے تے، مچھلی دا کام کی ہے؟ کھا جانا۔ جیڑا بندہ اندر جاندا ہے گل جاندا ہے۔ پھر مچھی دے منہ بندہ گیا ہووے تے مچھی تیواں دے وچ تھلے لکھ گئی ہوگے، باہر آ سکتا ہے؟ بچ بھی نہیں سکتا تے باہر بھی نہیں آ سکتا، تے او دی آواز بھی وہ سن سکتا ہے؟ ہاں جی، کوئی سن سکتا ہے؟ وہ دی آواز بند تے ہو گئی، انہوں کوئی ویکھ سکتا ہے؟ نہیں، کہ وہ ہے کتھے وے کوئی نہیں ویکھ سکتا، پر ایک ذات ہے جیڑی ویکھدی بھی پئی ہے تے سندی بھی پئی ہے تے بچان والی بھی ہے تے کڈن والی بھی ہے۔ ایک ہوندہ ہے بندہ بچا تے لیندہ ہے زندہ، لیکن آخدہ ہے میں تھاں اوے اتھو کڈ نہیں سکتا۔ پر میرا رب کیا ہے؟ تمام مشکلات میں گھرا ہوا، کوئی راستہ نہیں اس کے پاس، اور یونس نے دائیں دے رہا ہے لا الہ، میرے مولا مجھے یہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں، بچانے والا نہیں، سننے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، مدد کرنے والا نہیں، کون ہے؟ الا انت، الا، سبحان اللہ، موتی ہیں قرآن کے۔ یونس نے نہیں کہا میرے مولا تم ہی مشکل کشاویں، تے ابراہیم بھی مشکل کشاوے، نوح بھی مشکل کشاوے، ادریس بھی مشکل کشائے، نانا ضمیر کا استعمال کیا مخاطب کے لیے، الا انت، معنی کیا ہے؟ کوئی مشکلیں حل کرنے والا نہیں، صرف تو ہی ہے۔ معنی سمجھ آ گیا؟ کوئی بچان والا نہیں، صرف تو ہی ہے، الا انت، تو ہی ہے مشکلوں سے نکالنے والا۔ اور میرے وا مولا میں کیا ہوں؟ انی کنت من الظالمین، میرے مولا میں بندہ ہوں، میں انسان ہوں، مجھ سے کمی ہو سکتی ہے، میرے مولا میں بڑا ہی کمزور ہوں، تو کمزوریوں سے پاک ہے، میں کمزور تجھ طاقتور کو پکار رہا ہوں، میری مدد کر۔ جواب آیا فاستجبنا لہ، یونس صحیح تھاں تے بوا کھڑکائے، میں پنجابی تو معنی کر دیا نا، صحیح تھاں تے بوا کھڑکائے تے میرا یونس اے دروازہ کدے بھی بند نہیں ہویا، اتھے جن نے دستک دیتی ہے اگے دروازہ کھلا ہویا ہی لبیا۔ تے میرے رب نے پتہ کی اگے آکھیا ہے، اے قرآن غور کرو یہ دیتے، کذالک ننجی المؤمنین، یہ جڑا ہے نا کذالک، یہ کاف ہے نا، کاف انہوں کہندے نے، اے کاف دا معنی ہے اینج بچاواں گا، اینج بچاواں گا جی میں پیارے یونس نو بچایا ہے، کنہاں نو؟ میرے مولا نبیاں نو، ولیاں نو،
پاک لوگانوں اچیانوں کنہاں نو بچائے گا؟ فرمایا ننجل مومنین، میرا وعدہ ہے کدے مومن بھی منو انج پکارن کہ یونس نے پکاریا سی، میں پکار سنا گا بھی، انہاں نو مشکل وچوں کڈاں گا بھی۔ قرآن پڑھ دے جاؤ، نبیاں زکریا علیہ السلام دے تذکرے، نوح علیہ السلام دے تذکرے، ہود علیہ السلام دے تذکرے، شعیب پیغمبر دے، لوط پیغمبر دے، ساریاں کنوں پکارے ہیں۔ ہن سمجھ آ گئی کہ نبیاں دا راہ کیے اللہ نو پکارنا، تے جیڑا نا لوے قبر والے نو پکارنا ہے، تے نبیاں دا راہ ہے وہ کی پیا بولدا ہے؟ جھوٹ پیا بولدا ہے، وہ جھوٹ پیا کہندا ہے۔ نبیاں کدے نہیں ہے آکھیا قبراں والیاں نو پکارو تے یا انہاں نو پکارو، نبیاں دی یہ پکار نہیں۔ اب جو جملہ بولا تھا ابراہیم پیغمبر نے، پہلے امن کی دعا کی کہ سکون، اطمینان اور امن چاہیے۔ دوسری دعا کی میرے مولا منو بھی بچا تے میری اولاد نو بھی بچا، کیڑا وڈا دشمن ہے۔ اے سوچن دی چیز ہے نا، اسی پہ آخدے ہاں میرے مولا منو فلانے کو بچا، فلانے کو بچا۔ یاد رکھو سب تو وڈا دشمن شیطان، اور شیطانی کام کی نے رب دی عبادت چھڈ کے تے شیطان دی پوجا پاٹ کیتی جائے، ہوراں نو پکاریا جائے، یہ سب تو وڈا گناہ ہے۔ ابراہیم پیغمبر نے کہا میرے مولا مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بھی بچا، اپنے واسطے بھی خیر منگیے تے اپنی اولاد واسطے۔ ذرا تھوڑی تھوڑی اپنی اصلاح کرتے جاؤ۔ اس مادیت میں آ کے نا ہم لوگ گمراہی کی دلدلوں میں اترتے جا رہے ہیں۔ میں بھی منگنا اللہ منو بھی مال تے دولت دے تے میرے تیاں پترا نو بھی مال تے دولت دے۔ ہماری صبح و شام یہی وظیفہ، یہی دعا ہوتی ہے۔ جدے کو بھی دعا کروانی ہے یہی ہے، میں اینا بینک بیلنس چھڈ کے جا رہے ہیں پتراں واسطے، تیاں واسطے، میں اینا کچھ کیتا ہے تیاں پتراں واسطے۔ ابراہیم پیغمبر کو دیکھو، وہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کیا مانگ رہے ہیں رب سے؟ وہ کہہ رہے ہیں ان نعبد الاصنام، ہمیں بچانا کس سے؟ بتوں کی عبادت سے۔ اس جملے پہ میں نے کہا تھا آنے والا جمعہ یہ سمجھاؤں گا تھوڑی سی بات۔ لفظ آیا یہاں پہ اصنام، کیا لفظ ہے جی؟ حمزہ، صاد، نون، الف اور میم، اصنام۔ صنم ان کی جمع ہے، صنم کہتے ہیں بت کو، صنم کہتے ہیں بت کو۔ ایک اور لفظ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے وثن، وا سا نون کی انو کہندے نے وثن، اور ایدی جمع دی اوثان۔ ہن وثن بھی کہندے نے بت نو تے اصنام بھی کہندے نے بت نو۔ اب جی سمجھنے والی بات، بت کا کیا مطلب ہے جی؟ پتھر، لکڑ، سونا چاندی لے کے سامنے رکھ لو تے اگے پہ ہاتھ بنو تے پہ لمے پو تے پہ معافیاں منگو تے پہ مرادہ منگو، یہ جی بت ہو گیا ہے۔ اینو بت نہیں کہندے۔ دھیان سے میری بات غور سے اور توجہ سے سنو۔ جو مشرک شرک کرنے والا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سونا لیندا ہے، چاندی لیندا ہے، لکڑ لیندا ہے، پتھر لیندا ہے، اور کوئی دھات لیندا ہے، تے انہوں کدے بھی چک کے لیا کے رکھ نہیں دے گا تے اگے سجدے نہیں کرن لگ پاوے گا۔ کی کرے گا؟
او دا منہ متھا تراشے گا، اکھاں شکھاں منہ نک ماغ جو بنانا ہے نا وہ تراش تروش کے ان تیار کرے گا، تیار کر کے آکھے گا اے جڑی میں صورت بنائی ہے نا اے صورت فلانے بزرگ دی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اصل پتھر سے عقیدت نہیں، کس سے عقیدت ہے؟ اس ہستی سے، اس بزرگ سے، اصل عقیدت اس کی ہے، اور اپنے خیال میں وہ اس کی شکل بناتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہوا تو جو بت گرائے تھے نا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کے الفاظ یہ لکھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ ابراہیم و اسماعیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو گرایا تھا وہاں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی شکلیں، صورتیں، مورتیاں بنائی گئی تھیں۔ اب انہوں نے ابراہیم کو دیکھا تھا، اسماعیل کو دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تھا، اپنے خیال میں انہوں نے ایک شکل بنائی اور کہا یہ جو پتھر ہے اس کی نسبت کر دی ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اس کے سامنے ہم کوئی مراد رکھیں گے، کوئی نظر رکھیں گے، کوئی منت چڑھاوا چڑھائیں گے، خوش کون ہوگا؟ ابراہیم خوش ہوں گے، وہ جانتے ہیں ہمیں، اسماعیل خوش ہوں گے، حضرت علی حجویری خوش ہوں گے، حضرت شہدولہ پیر خوش ہوں گے، یہ جو جاتے ہیں نا بت بنا بنو کے، یہ سارا یہ ہے۔ لیکن اصل میں معاملہ کیا ہے؟ وہ بت نہیں مقصود ہوتا، مقصود کون ہوتا ہے؟ وہ ہستی، وہ ذات ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پہلے نکاح میں تھیں، ان کے خاوند نے اور انہوں نے حبشے کی طرف ہجرت کی تھی۔ احد میں ان کے خاوند شہید ہو گئے اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، پھر یہ ام المومنین کہلائی۔ یہ کہتی ہیں اللہ کے نبی جب ہم نے ہجرت کی نا حبشہ کی طرف ہم گئے، وہاں ہم نے ان کے کنیساؤں کو دیکھا تو وہاں پہ کچھ صورتیں بنائی گئی تھیں اور وہ صورتیں بنا کے لٹکا دی گئی تھیں، یہ ہم نے ان کی عبادت گاہوں میں دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتے تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ فلانے بزرگ ہیں، یہ ان کی والدہ ہیں، یہ صورتیں بنائی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان فیہم الرجل الصالح، یہ الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں بخاری کے، جب ان میں کوئی نیک بندہ ہوتا، اذا کان فیہم الرجل الصالح، وہ نیک بندہ ہوتا، وہ کیا کرتا؟ اپنی نیکی پہ زندگی گزار دیتا، پھر فماتا، اس پہ کیا آتی ہے؟ نیک بندیاں تے بھی موت، ہاں پردہ کر گئے نے، ہیں جی پردہ کر گئے نے جی، او جی اکھاں تو دور ہو گئے نے، نہ بدلے نے موت دے۔ اب فماتا، جب وہ موت کے جام پی لیتے ہیں، وہ نیک بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگلے جملے سننا، بنو علی قبرہ مسجدا، یہ کیا کرتے؟ ان کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ وَصَوَّرُوا تِلْكَ الصُّوَرَ، اور ان کی شکلیں بنا لیا کرتے تھے۔ اولئک شرار خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے برے لوگ تھے، جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو کیا بنایا؟ سجدہ گاہ۔ جب نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے پہ اللہ کے نبی نے کیا فرمائی ہے؟ لعنت۔
پھر جو ولیوں کے قبروں کے اوپر، باقیوں کی قبروں کے اوپر سجدے کرے ان پہ بھی کیا ہوں گی؟ لعنتیں ہوں گی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنتیں ہوں یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ یہ سجدہ گاہ، سجدے کرتے، عبادتیں کرتے، پکاریں کرتے، نظر و نیازیں دیتے، عرس میلے لگاتے تھے۔ میرے نبی نے کیا کہا ہے؟ ان پر اللہ کی کیا ہوں؟ لعنتیں ہوں۔ یہ کام میرے نبی کے نہیں ہیں، یہ کام میرے نبی نے نہیں بتلائے، یہ کام مشرکوں کے کام ہوتے ہیں، کافروں کے کام ہوتے ہیں۔ اور میرے نبی نے یہ دعا کی ہے، کیا دعا؟ اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ میری قبر کو لوگوں کے لیے رونق نہ بنانا، میلے کی جگہ نہ بنانا کہ لوگ بار بار یہاں لوٹنے آئیں، خوشیاں منائیں، عرس لگائیں۔ میرے مولا میری قبر کو ایسا نہ کرنا۔ 14 صدیاں ہو گئیں، میرے اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، قیامت تک بھی میرے نبی کی قبر پہ عرس میلے نہیں لگیں گے۔ جو میرے نبی کو ماننے والا ہے، جو میرے نبی سے پیار کرنے والا ہے، وہ عرسوں اور میلوں پہ نہیں جایا کرتا، وہ عرس اور میلے نہیں لگایا کرتا، کیونکہ اگر یہ عرس اور میلے لگانا دین کا حصہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کا عرس لگاتے، اسماعیل کا عرس لگاتے، آدم کا عرس لگاتے، نوح کا عرس لگاتے، لیکن یہ دین نہیں، یہ مشرکوں کے شرکیہ کام ہے، یہ رسول اللہ کے کام نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، وثن کا لفظ میں نے بولا تھا نا، اے اللہ میری قبر کو نہ بنانا، لا تجعل قبری، میری قبر کو نہ بنانا وثنا، جس طرح بتوں کی عبادتیں کی جاتی ہیں، نظریں نیازیں دی جاتی ہیں، میرے مولا میری قبر کو ایسا نہ بنانا یعبد کہ یہاں عبادتیں کی جائیں، لوگ آ کے سجدے کریں، نظریں مانگیں، چومیں، طواف کریں، میرے مولا میری قبر کو ایسا نہ بنانا۔ تو معلوم ہوا اصنام وہ جو شکل بنائی گئی ہے، شکل سے مراد ہیں نیک ہستیاں۔ اس کی مثال سمجھ لو، ایک ماں ہے، بوڑھی عورت ہے، اس کا بیٹا مر گیا ہے، فوت ہو گیا یا گم ہو گیا ہے، اب وہ بھٹکتی پھرتی ہے، رولا دہائیاں ڈالتی ہے، ادھر اوے میرا بیٹا کہاں گیا، اوے میرا بیٹا کتھے گیا، اوے میرا بیٹے نو لے گیا، میں بیٹے نال ملا دو، دعائی پاندی۔ کوئی بندہ آ کے اسے کیا دیتا ہے؟ فوٹو، اس کی کیا دیتا ہے آ کے؟ فوٹو کی کر دیے، سٹ دیں دی فوٹو، اور فوٹو جیوں ویکھدی اپنے منڈے دی تے کی کرن لگ پیندی ہے؟ چومن لگ پیندی ہے، تے انہوں ویکھ ویکھ کے روندی ہے۔ اب اس کو کاغذ سے پیار ہے، فوٹو سے پیار ہے، اصل کس سے ہے؟ پتر نال، پتر او عقیدت تے محبت پتر دیے تے او دی شکل وجی ہے فوٹو سامنے میں تے او فوٹو نال پیار پہ کر دیے۔ جے صرف فوٹو سے پیار ہوتا، کوئی ہور فوٹو لیا کے انہوں دیو، کی کرے گی؟ چمن لگ پے گی نا، سٹ دے گی تھلے، کہے گی اے نہیں اے وے۔ مشرک بھی یہی کام کرتا ہے،
پتھر بناتا ہے، بت بناتا ہے یا قبر پہ جا کے سجدے کرتا ہے، اس کی محبت کی اصل جگہ اور مرکز کون ہوتا ہے؟ وہ ہستی ہوتی ہے جو قبر میں پڑی ہوئی ہے، یا وہ ہستی اس کی شکل بنا کے کھڑا کر دیا گیا اسے؟ وہ مشرک کی مراد وہی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے اس سے میں مانگوں گا تو یہ اپنے رب سے میرا کام کیا کرے گا؟ کروا دے گا۔ قرآن نے اس سے منع کر دیا ہوا ہے۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے نا جی قرآن مجید جتھے من دون اللہ آندا ہے اتھے کی آہدے نے؟ کی نے؟ بت۔ ایسی سن دے نا من دون اللہ آندا ہے، کی آندا ہے؟ بت۔ تے قرآن سن لو پھر، قرآن دی تفسیر تے قرآن نال کرنی چاہیے نا۔ من دون اللہ جہاں آئے یاد رکھنا اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ سورج ہے، چاہے وہ چاند ہے، چاہے وہ نبی ہیں، چاہے وہ اولیاء ہیں، چاہے وہ کھجور کا درخت، کچھ بھی ہو وہ کیا شامل ہو جائے گا؟ من دون اللہ میں۔ قرآن سن لو۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ قَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ مشرک شرک کرنے والے یہ کہیں گے کیا؟ لَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہی، ہم عبادت نہ کرتے اس کے سوا، من شیء، کیا لفظ ہے؟ من شیء، کسی بھی چیز دی۔ ہوں سمجھ آ گئی ہے، خاص نہیں کر دیتا کہ بت، بلکہ کیا لفظ ہے؟ من شیء، کوئی بھی چیز، اینی ون، کوئی بھی چیز ہو، اس چیز کی عبادت اگر اللہ نہ چاہتا ہم نہ کرتے۔ یہ مشرک کہہ رہے ہیں۔ اب سمجھ آئی ہر چیز جس کی عبادت کی جائے وہ کس میں داخل ہو جاتی ہے؟ من دون اللہ۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو، حضرت شاہ دولہ پیر، حضرت علی حجویری، حضرت عبد القادر جیلانی، حضرت معین الدین اجمیری، ان سب پر اللہ کی رحمتیں ہوں، ان جو پکارتے ہو ان سب کو، یہ کیا ہیں؟ عبادن، کیا ہے؟ کیا ہے؟ بت ہیں۔ ہیں جی، لفظ موجود ہے نا پیچھے، نواں پارہ گھر میں بے شک جا کے دیکھنا، سورہ آراف ختم ہونے پہ آ رہی ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون، جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، آیا پہ لفظ کون؟ دون اللہ، قرآن ہے، دیکھیو جا کے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وہ کیا ہیں؟ عبادن، وہ بندے ہیں، امثالکم، تمہاری طرح، وہ بھی آدم دی اولاد چنے، انہوں نے پکار دے ہو، تو میرا رب کی کہندا ہے فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جملہ بڑا غور طلب ہے، ذرا سنیو دھیان نہ۔ اگر سچے نے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی پکار میں کہ ہم حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کو پکار رہے ہیں، ہم حضرت شاہ دولہ پیر رحمہ اللہ کو پکار رہے ہیں،
ہم حضرت معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کو پکار رہے ہیں، اگر یہ سچے ہیں تو انہیں چاہیے فدعوہم، جب انہیں پکارتے ہیں فلیستجیبوا لکم، انہوں نے کی چاہیے یہ جواب بھی دینا، اگر سچے ہو تو انہوں نے چاہیے کہ جنہوں نے پکار دے پے نے انہوں کو جواب بھی لمن، پر وہ جواب دے سکتے نہیں، کیوں میرے مولا؟ اس لیے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جن جن کو اللہ کے علاوہ یہ پکارتے ہیں لا یخلقون، ہے جی، لا یخلقون، وہ پیدا نہیں کر سکتے، شیئن، چھوٹا سر تے چل سکتا ہے جی، چھوٹے سر بنا دے، چلو وڈی شے نہیں، چھوٹے سر، اے درد شرط ٹھیک کر دیں نے نا، جی میں کلی ٹھوکی ہے قبر تے نال درد ٹھیک ہو گیا، میں جی فلاں کیتا ہے میرے دند کا درد بھی ٹھیک ہو گیا، میں جی فلانی ایجی کب کیتا کاواں والی سرکار تے کڑولی چڑھائی میری شادی ہو گئی، چھوٹے موٹے کام تے کر دیں نا، پر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ 14واں پارہ، گھروں میں جا کے دیکھو، سورہ نحل، گھروں میں دیکھو جا کے، میرا رب کہتا ہے لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ہن رب دی گل سچی ہے کہ نہیں؟ اچھا جی، سچی گل ہے، میرا رب کہہ رہا ہے وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ میرے مولا کیوں؟ وہ تو تیرے محبوب بندے ہیں، وہ تو تیرے پیارے بندے ہیں، انہوں نے تو بڑیاں نیکیاں کی ہیں میرے مولا، انہوں نے تو تجھے عبادتیں کر کے راضی کیا ہے، تو نے بڑے اختیار دیے ہیں میرے مولا۔ یہ مشرکوں کے دعوے ہیں، پر میرے مولا تیرا دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا میرا دعویٰ سنو، یہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ اوے پیدا تے او کردہ ہے جنہوں کسے نہ پیدا کیتے ہوئے، تے انہوں تے میں ہی پیدا کیتے ہیں، جیڑے خود پیدا ہوئے نے وہ کسے نو پیدا کر سکتے نے؟ رب نو کنے پیدا کیتے ہیں؟ ہن سمجھ آگئی گل؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ وہ اللہ ایک ہے، وہ وہی ہے، وہ وہی ہستی ہے جو اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اب قرآن تو نفی کر رہا ہے، لہذا فرمایا یہ جنہیں پکار رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ امواتن ہے جی۔ ہاں روایت تو سنائی ہے نا، روایت دی سند اتے جرا ہو سکتی ہے نا، ہے جی۔ یہ تو کی سنایا میں؟ قرآن سنایا ہے، یہ دے ایک لفظ اتے بھی ذرا شبہ بھی آ گیا نا، ایمان دا جنازہ گیا، ختم۔ میرے رب کا جن کو یہ پکار رہے ہیں یہ قبروں میں پڑے ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ امواتن، مردے ہیں، امواتن مردے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے۔ میرے مولا اے جان دینے کون آیا وے؟ میرے مولا اے سمجھ دینے چڑی آئی ہے کہ چڑا؟
مرد آیا ہے کہ عورت، حاملہ ہے کہ غیر حاملہ، میرے مولا جان دے نے فرمایا اے تسی آخ دیو میں کی آخ داوا وما یشعرون ایان یبعثون۔ او لوگو میں اپنی کلام میں کہہ رہا ہوں انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ قرآن سمجھ آیا ہے؟ ایمان تازہ ہویا ہے کہ نہیں؟ ہاں اے قرآن ساڑھے کو تے میاں کھرے تے سچے تے سچے سودے نے، دو نمبری والی گل کوئی نہیں، انہوں راضی کرو تے انہوں راضی کرو، اسی سدھا ہدیاں اپنے رب نو راضی کرو تے سونے نبی نو راضی۔ اس لیے میرے ابراہیم خلیل اللہ نے جو دشمن تھا بڑا، جس کے بارے میں میرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو بندہ بھی شرک کا ارتکاب کرے گا، قبروں کے سجدے کرے گا، مردوں کو پکارے گا، زندے وہ موجود نہیں ما فوق الاسباب، جہاں اسباب ختم ہو جائیں وہاں پکاریں کرنے لگے فلانا بندہ میری مدد کر، فلانے پیر میری مدد کر، فلانے فلاں میری مدد کر، یہ پکاریں شرکیہ کرے گا، وہ بندہ سن لے رب نے فیصلہ کر دیا ہے لا یغفرو، میں معاف نہیں کروں گا، بخشش کبھی بھی نہیں کروں گا، کس کی؟ ان یشرک بہ، جیڑا میرا بنائے۔ اگلے جملے سننا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوئے، زنا ہوا، جوا ہوا، سود ہوا، کوئی بھی گناہ ہوا، میری مرضی ہے معاف کروں یا میری مرضی ہے نہ معاف کروں، پر دائمی ابدی جہنم اس بندے کے لیے جو مشرک اور بدعتی ہے۔ اس سمجھ آ گئی گل؟ یعنی یہ بہت بڑا گناہ تھا، اسے لقمان حکیم نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ کہا۔ اس لیے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کیا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میرے مولا مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بھی بچا، اپنی بھی فکر کیا کرو اور اپنی اولاد دی۔ پھر گلاں وچوں گلاں آ جاندیاں نے، پر درد دیاں گلاں نے میں کرنا ہونا وا تاکہ اللہ تعالی سانو دین ایمان تے استقامتی عنایت فرمائے۔ اے اج اسی پریشان ہاں نا، تیاں پتر گل سن دے نہیں، من دے نہیں، گالاں کٹ دے نہیں، مارن نو دوڑ دے نہیں، زنانیاں لے کے وقت ہو گئے نے، پیو نو گھروں کٹ دیتے ہیں، ماں نو مار دے نے۔ اے مسائل ساڑے معاشرے دے نے، کدے سوچو بھی نہ بہ کے یہ ہویا کیوں ہے، انہوں سوچو۔ میں جس نتیجے تے پہنچیا وہ نتیجہ ہے وے، صبح دے وقت اج تو 15-20 سال پیچھے ٹر جو، صبح دے وقت والدین کی کرتے سن؟
खुद भी नमाज पढ़ते सन ते घरां विच भी की करते सन, उठो सारे उठो, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਫਟਾਫਟ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਤਾਦ, ਆਲਿਮ, ਦੀਨ, ਕਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ, ਇਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਮਲਾ ਘਾਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਨਾ, ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਨਾ। ਫਿਰ ਘਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਸਤਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਕੀ ਕਰ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਬਸਤਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ, ਸਕੂਲ ਚੱਲ। ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਚੱਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਫਟਾਫਟ ਮਦਰਸੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ, ਚੱਲ। ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗਲੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਫਲਾਣਾ ਵਡੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਘਰ ਇਹਨੇ ਬੋਦੀ ਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਵਕਤ ਐਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖੈਰ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਵੜ ਗਿਆ ਘਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ। ਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਹੋਏ, ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਬਣ ਚੱਲਾ ਮੌਲਵੀ, ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਬਸੀਤੜ ਹੋ ਚੱਲਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਡਾਕਟਰ, PhD, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤੇ ਫਲਾਣਾ DSP ਤੇ DPO ਤੇ ਫਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੁਬਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਠਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਵਡੇਰਾ, ਉਠਾਣ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਕੀ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ 7 ਵਜੇ, ਫਿਰ ਪਿਓ ਵੀ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਜ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ, ਇੰਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ, ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਧੁਆ ਕੇ ਲੰਚ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੂ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਉਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਅੱਧ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਸੋਣਾ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਕਦੇ? ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜੋ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ। ਜੋ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਹਜ਼ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਤਾਇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਬਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਇੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਏ,
وہ غیر مرد نال کی کرتی پئی سی؟ سارا میڈیا مظلوم مظلوم مظلوم، بدکاری تے زنا، غیر مرد دے نال راتاں گزارنیاں زنا تے بدکاری دی مت چے، پر پورا میڈیا انہوں کی بنا کے پیش کر رہے ہیں؟ ہیرو اور مظلوم، رنگ نے نا مختلف، تے جڑے روزانہ بچیاں قتل پہ ہوندیاں نے، جنسی زیادتی پہ ہوندیاں نے، باریاں جا رہی نے، ماما تے پیو رلدے پہ نے تھانیاں دے باہر، اتھے کوئی میڈیا نہیں، کوئی کچھ نہیں، کیونکہ وہ مظلوم حقیقی نے، انہوں مظلوم بنا کے پیش کیتا گیا ہے، سارے لگے نے جی وہ نسن لگے ہے۔ اس بدماش نے پوچھو اے زنانی رن کیوں گھر رکھی سی؟ میرے کو تے ویسے دیاں گلاں نے، اینو کیوں گھر رکھیا سی یار؟ اتنا راتا کی کرتا رہے ہیں تے دیہاڑ کی کرتا رہے ہیں دے نال؟ تے جدو ان بن ہوئی ہے تے پھر آخر کی ہوندا ہے؟ پیڑے کام دا انجام چنگا، کیوں جی؟ پکی گل ہے، اے انجام ہویا جی۔ جب رب کے حکموں کو توڑو گے، جب نبی کی سنت کی دھجیاں اڑاؤ گے، رب تمہیں اسی طرح ذلیل کرے گا جس طرح ذلت تم اٹھا رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، یہ تہذیب اپنے خنجر سے خود کشی کرے، جو آشیانہ شاخ نازک پہ ہوگا وہ ناپائیدار ہوگا۔ کہندے نے جیڑا کونسلا اس دے اتے بنیا ہوئے، جیڑی ٹہنی کمزور ہوئے، وہ کی کرتا ہے؟ تہ پہندا ہے نا۔ یہ جیڑی جمہوریت بنا کے تھے پیش کیتی گئی ہے، یہ تہذیب اپنے خنجر نہ خودکشی کرے گی۔ اے تسی ویکھدے پے ہو الیکشن تے رولے تے قتل تے چوری تے او فلانا ڈاکو تے فلانا ڈاکو، تماشے ملک ج لگے نے، عوام اپنا پہ رونا روندی ہے، یہ اپنا رونا پہ روندے نے۔ کوئی کہندا چرلو پھر گیا، کوئی کہندا تاندلی ہو گئی، کوئی کہندا کی ہو گیا، کوئی کہندا کی ہو گیا۔ یہ ہیں تباہیاں اور بربادیاں۔ جب اللہ کے حکموں کو پامال کرو گے پھر یہی انجام ہوگا۔ اسی لیے میرے ابراہیم نے اللہ کے حکم کو پہلے ذکر کر دیا ہے، میرے مولا مجھے بھی بچانا اور میری اولاد کو بھی، اولاد کی فکر پڑی ہوئی ہے، میرے مولا میری اولاد نو، میرے پترا نو کدھر پٹھے راہ نہ پہ جان، میرے واسطے غم نہ بن جائے، اس لیے میرے مولا مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے، شرک سے ہمیں بچا۔ کیوں ابراہیم اتنا پریشان ہے؟ فرمایا میرے مولا وجہ یہ ہے، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، میرے پروردگار ان بتوں نے بہت ساری انسانیت کو گمراہ کر دیا ہے۔ لوگوں نے یہ صورتیں بنا کے، یہ قبروں کے اوپر پکی قبریں بنا کے، یہ روزے بنا کے، یہاں پہ عرس لگا کے، نظریں منتے چڑھاوے دے کے، یہ مخلوق کو کیا کیا ہوا ہے؟ گمراہ کیا ہوا ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ اسلام کا تصور کیا ہے؟ اسلام یہ تصور دیتا ہے مسجد بناؤ اور مسجد کو آباد کرو۔ مشرکوں کا تصور کیا ہے؟ مزارات بناؤ اور مزارات کو کیا کرو؟ آباد کرو۔ مسجدوں کو کیا کرو؟ غیر آباد کرو۔ پر میرے رب کا کیا حکم ہے؟ میرے نبی کا کیا حکم ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، سب سے پہلے آپ نے آ کے ابراہیم خلیل اللہ کا مزار بنایا ہے۔ کیوں جی؟ جاگدے پہ ہو کہ ستے ہو؟ ہیں جی؟
ہاں جی بنایا ہے نا مزار آ کے. اور چلو اور کوئی نہیں, حضرت اسماعیل دا ہی بنا دیا نا. بنایا کی بنایا؟ ہاں سمجھ آ گئی گل. پھر دیکھو میں تو بالکل صاف ستھری گل کرنا. آپ نے مدینے آ کے کی بنائی ہے؟ انجوائے کے لیے کچھ جگہ ہونی چاہیے. سب تو پہلے پارک بناؤ, چلو پھر سینما گھر بھی بنا لینے. اور فریشمنٹ تو ہونی چاہیے نا لوگوں کی. نا بڑے بڑے سونے دیتے نے, کام بڑے پیڑے پیڑے. عورتوں کے حقوق اچھا نہ ہے کہ نہیں؟ بڑا ودیا. تھلے کی کام ہے اتنے جملہ عورتوں کے حقوق, عورتوں کی آزادی. تھلے کی ہے کپڑیاں تو آزادی. اتنے جملہ بڑا سونا ہے, تھلے کام کالا ہے. اینوں کہندے نے بھائی شکل تے بڑی سونی نظر آندی ہے پر پچھے جڑا چہرہ ہے وہ کالا سیاہ ہے. یہی ہمارا حال بنا ہوا ہے کہ آگے بہت خوبصورت جملے. تعلیم نسواں, عورتاں دی تعلیم بڑا خوبصورت جملہ ہے. اندر کی ہے عورتاں تے لڑکیاں تے منڈیاں دا آپس کی ہے اختلاط تے آزادی بے غیرتی. جسے آزادی کا نام دیا وہ بے غیرتی. اور جو کہے یہ بے غیرتی نہیں کرنی اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ تعلیم دے کیے. کیوں جی کیے تعلیم دے خلاف اے جے مغرب دا کلچر. اس لیے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا میرے مولا ان بتوں نے کیا کیا؟ بہت ساری انسانیت کو گمراہ کر دیا ہے, پٹھے راہ پا دیتے ہیں. ان کا کام ہے گمراہیوں کے راستے پہ ڈالنا. ہن ایمان نال دسیو کوئی قبر والا وچوں نکل کے آیا ہوئے تے کوئی بت آ کے کیا ہوئے بھائی آ کے میری پوجا کرو, ہیں جی ہے گل انج دی؟ نہیں. تے میرے رب نے قرآن چ کی آکھیا ہے؟ گمراہ کنے کیتا ہے؟ بتاں نے گمراہ کیتا ہے. ہن سمجھیو گل نو. یہ ابراہیم خلیل اللہ نے جو نسبت کی ہے بتوں کی طرف, یہ اس لیے کی یہ وجہ بنے ہیں. بندہ مر گیا ہے, کیوں مریا جی؟ انہیں زہر کھا دیا سی. وجہ کی بن گئی ہے؟ زہر. اگر یہ زہر نہ کھاندا تے نہ مردہ بچ جانا سی. انہیں زہر کھا دیا ہے تو یہ کی ہو گیا ہے؟ مر گیا ہے. یہ وجہ بن گئی ہے. اب اصل موت دینے والا تو کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن وجہ کیا بن گئی ہے؟ زہر بن گئی ہے, گولی بن گئی ہے, کچھ گرنا بن گیا, یہ وجہ بنی ہے. یہ بت وجہ ہیں, یہ قبریں پکی قبریں, یہ مزارات یہ وجہ ہیں. یہاں شرک کی دعوتیں دی جاتی ہیں اور مسجد میں کس کی دعوت دی جاتی ہے؟ اللہ کی دعوت دی جاتی ہے. یہ فرق ہے ان جگہوں کے درمیان میرے مولا. اس لیے اس سے بچا کے رکھنا. فرمایا فمن تبعنی فإنہ منی. دھیان سے سننا. من تبعنی جیڑا میرے پیچھے پیچھے ٹرے گا. پنجابی کر دیتا ہے نا, جو میری اتباع کرے گا, جو میرے پیچھے چلے گا. فَإِنَّهُ مِنِّي. پکی گل انہاں دے نال, پکی گل منی وہ مجھ میں سے ہے. وہ ابراہیمی ہے. جیڑا میرے پیچھے ٹرے وہ کون ہے؟ وہ ابراہیمی ہے. تے جیڑا میرے پیچھے نہ ٹرے وہ کون ہے؟ وہ ابراہیمی تے نہیں نہ کون ہے؟ مشرک. ہون ابراہیم علیہ السلام نے مزار بنائے سن, سونے نبی نے بنائے نے. ہاں جی ایک مزار
2 4 5 10 نہیں, ایک مزاج پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں, پوری دنیا. سونے نبی نے کتنے سال زندگی گزاری ہے؟ 63 سال. نبوت کتنے سال نے؟ 23 سال نے. 13 سال کتنے کٹے نے؟ مکے. 10 سال کتنے کٹے نے؟ مدینے. مکے دی زندگی وچ بھی کہندا پیا تے مدینے دی زندگی وچ بھی کہنا پیا. 23 سال ایک قبر پکی بنائی ہوئے سونے نبی, ایک روزہ بنایا ہوئے. لیانا تہاڈا کام, مننا میرا کام, تے اعلان بھی کراں گا. جیڑی حقیقتاں نے وہ حقیقتاں ہوندیاں نے, وہ گلاں نال باتاں نال چھپ نہیں جاندیاں. اے اسلام دی روح نہیں. مزار بنانا تے پکیاں قبراں بنانیاں سونے نبی نے منع کیتے ہیں. پکی قبراں بنان تو منع کیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہٰذا اے دین نہیں, اے بر صغیر دی روایات نے, ترکاں دے کرتوت نے. او جی جنت البقیع چ مقبرے بنے سن کہ نہیں؟ سوال آندا ہے نا ذہن چ. بنے سن. سونے نبی دے قبر مبارک اتے کی بنیا پیا ہے؟ گنبد بنیا پیا. تسی کی پہ گل کردے ہو؟ ذہن حاضر ہے؟ میں جملہ کی بولے ہے؟ میرا جملہ یاد ہے کوئی نہیں؟ سونے نبی نے 23 سالہ زندگی دے وچ ایک پکی قبر تے ایک روزہ بنوایا ہوئے. میری گل یاد رہے گی. خلفائے راشدین, ایک صدی صحابہ رے, تابعین رے, تبع تابعین رے, 3 صدیاں 2 صدیاں لوگ رے. کسے نے بنایا ہوئے؟ کوئی نہیں. کنے بنایا آ کے روزہ؟ یہ ترکاں نے بنایا. ان اندر وہ جرسومے سن شرک دے. اے جننے بنے نا جنت البقیع کبے جڑے ٹائے گئے نے بعد چوں, یہ ترکاں بنائے سن. یہ بھی ترکاں بنایا ہے. اچھا پھر ٹایا کیوں نہیں گیا؟ اس واسطے نہیں گرایا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یاد رکھیو, ہر چیز شریعتی دلیل نال ہونی چاہیے. بغیر دلیل تو اپنے کولو ٹکونسلا مارنا وہ چنگی گل نہیں ہوندی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ فتح ہو گیا ہے نا, تے آپ آ کے آخدے نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نو, عائشہ میرا دل کردہ ہے میں بیت اللہ نو گراواں تے اونج بناواں جنج میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا سی. او دے وچ حتیم کی سی؟ اندر سی, اندر. ہن حتیم کی ہے باہر. اے ابو جہل دی تعمیر دا حصہ ہے. جڑی ابراہیم خلیل اللہ دی تعمیر ہے او دے وچ اے حصہ اندر سی. آپ نے فرمایا میرا دل کی کردا ہے انجے ہی چھت پا دیاں سارا تے انج بناواں جنج کنج بنایا سی میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ نے. پر عائشہ میں اس واسطے نہیں پہ گراندا, لوگ فتنے چ پہ جان گے. لوگ کی ہوئے گا؟ کام ٹھیک ہے, میں چاہنا میں وہ کام کراں پر میں کردا نہیں ہاں. کیوں نہیں کردا؟ لوگ کی پہ جان گے فتنے دے وچ. کی فتنہ؟ او دیکھو جی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فتح دے نشے وچ اینے اچے ٹر گئے نے کہ اللہ دے گھر نو بھی رگڑ دیتے ہیں, ٹا دیتے ہیں. یہ باتیں ہوں گی نا, پراپوگنڈا ہوگا. اس لیے میں اسی طرح رہنے دوں گا جس طرح یہ چل رہا ہے. یہ گرایا اس لیے نہیں گیا روزہ, ان کے سامنے یہ حدیث موجود تھی. لوگ کی پہ جان گے فتنے وچ پہ جان گے, پراپوگنڈا شروع ہو جائے گا. اور نبی دے روزے نو انج کر دیتے ہیں. وگرنہ نبی نے اپنی ساری زندگی میں پکی قبر, شہدائے بدر تے احد یہ کوئی نہیں کدے ہیں جی. ہاں شہدائے احد دی ویکھیاں جی قبراں کدے؟ حضرت حمزہ دی قبر
او زمین دیکھیے بالکل نال تھوڑی جی اچھی نظر آ رہی ہے کیونکہ بڑے بٹے پے نے باقی وہ چبے کبے فلانے فلونے وہ کوئی نہیں نے اے جے دین ابراہیم اور اے جے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تو میں قرآن تو گل تے نبی دے فرمان تو سمجھا دیتی ہے اب کہا من تبعانی جو میری پیروی کرے گا میرے پیچھے چلے گا فَإِنَّهُ مِنِّي وہ کون ہے وہ ابراہیمی ہے وہ موحد ہے جو قبروں کے سجدے کرے گا جو قبریں پکی بنائے گا جو عرس میلے لگائے گا جو قبروں کے طواف کرے گا جو بتوں کی پوجا کرے گا وہ ابراہیمی نہیں ہو سکتا وہ محمد عربی کا غلام نہیں ہو سکتا وہ مشرک ہے پر میرے مولا میں تجھ سے التجا کر رہا ہوں وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ نرمی ذرا دیکھنا میرے مولا جو میرا نافرمان ہے فَإِنَّكَ تو ہی تو ہے نا غفور الرحیم میرے مولا انہوں معاف کر دے انہوں بخش دے میرے مولا جو الٹے راستے پہ پڑ گیا ہے تجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے میں نے جوانی برباد کر دی ہے میں نے زندگی شرک میں گزار دی ہے اب میں نے قرآن سن لیا ہے اب مجھے سمجھ آ گئی ہے اب میں نبی کی سنت کو میں نے جانچ لیا ہے تو میرے مولا زندگی کا رخ پلٹ گیا ہے تو کیا ہے غفور الرحیم تو بخشنے والا مہربان ہے میرے مولا ربنا انی اسکنت من ذریتی میرے پروردگار ربنا اے ہمارے پروردگار انی اسکنت میں نے ٹھہرا دیا ہے بوادن ایسی وادی میں اپنی اولاد کو میں نے اسماعیل کو بھی اور اپنی بیوی ہاجرہ کو بھی ایسی وادی میں ٹھکانہ دیا میرے مولا غیر ذی زرعن جو قابل کاشت نہیں حل غار ہراؤ تے حل چلتا ہے نا غار سور تے پہاڑ نے ڈاڈے اتھے کتے حل چلنا ہے جو قابل کاشت نہیں ہے وہاں کے میں نے تیرے حکم کو مان کے اپنی اولاد کو ٹھہرا دیا ہے اور وہ جگہ کون سی ہے جو قابل کاشت نہیں ہے وہ جگہ ہے عند بیتک المحرم عند بیتک المحرم تیرے عزت والے گھر کے پاس وہاں میں نے یعنی اب تمہیں بیت اللہ نظر آ رہا ہے نا اس وقت نشان تھے بعد میں بنایا گیا بنائے حضرت اسماعیل صاحب تھے ابراہیم دونوں نے بنایا یہ بعد میں بنایا گیا پہلے تو صرف ریت ہی ریت اونچے ٹیلے اور جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں میرے مولا یہاں میں نے اپنی اولاد کو ٹھہرایا ہے اگلے جملے بڑے قابل غور ہیں جاگ دے پہ ہو کہ اک گئے ہو تھک گئے ہو ہیں جی ہاں ذرا سنیو اگلے جملے ربنا لیقیم الصلاۃ سبحان اللہ فکر ویکھو فکر کی لگی ہے ہمیں فکر لگی ہے پتر کاروبار چلائے پتر دکان چلائے پتر باہر دے ملک ٹر جائے پتر دا ویزا لگ جائے پتر دے کاروبار چمک پین پر ابراہیم کی فکر کیا ہے ربنا لیقیم الصلاۃ
میرے مولا میں نے سب سے پہلے تجھ سے دعا کی ہے مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچانا، اب میرے مولا میں دعا یہ کر رہا ہوں میری اولاد کو نمازوں کی توفیق دے دینا، لیقیم الصلاۃ، اے نہ ہوئے میں انہاں نوں چھڈ کے چلیا وا میرے مولا تے اے نمازاں چھڈ جان، مسجدیں آباد ہوں گی نمازیوں سے، اگر نمازی ہی گئے مسجد میں کیا، مسجد تو جتنی وسیع ہے وہ ویسے ہی پڑی ہوئی ہے، میرے مولا تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے مولا چاہیے کہ وہ کیا کریں، نماز قائم کریں۔ ہن تانوں وی تے منوں وی حکم ہے، تانوں وی تے منوں وی حکم ہے نا، کتھے قرآن چ موجود ہے، وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، او میرے پیارے اپنے گھر والیاں نو حکم دیو بالصلاۃ، ہے جی آ کے کٹھے ڈرامہ ویکھیے، ہے جی آؤ رل مل کے میچ ویکھیے، آجو سارے آؤ رل کے پارک چلیے سارے، ہے ہم نے کیا بنایا ہوا اپنے آپ کو، پر رب کا قرآن کیا کہتا ہے، میرے نبی وامر اہلکا، اپنے گھر والے نو حکم دیو بالصلاۃ، نماز دا حکم دیو، واستبر علیہا، تے سونیا آپے بھی پکا رہی، ایک بار دینا ہے دوبارہ نہیں دینا، لڑائی ہو جاندی ہے، ایک بار نہیں، یہ امر ہے، استمرار ہے، بار بار کہنا ہے اٹھوئے نماز پڑھو، اٹھوئے نماز پڑھو، اٹھوئے نکلو، اوے چلوئے نماز پڑھو، دیو گے حکم، ہیں جی دیو گے حکم، ہاں آپے بھی پڑھنی، اے نہیں پتر تو نماز پڑھ کے میں تیرا ڈرامہ ویکھ کے آیا، اے کام نہیں کرنا، آپے بھی پڑھنی ہے تے انہاں نوں بھی آکھنا ہے، چاہے منہ بنائے تے چاہے اکھاں بند کرے تے چاہے سجے کھبے ہوئے، تے میں تے سوں آکھنا وا، تے جے نہ ہوئے بلکہ میں کی آکھنا، سونے نبی کی آکھیا 10 سال دی عمر وچ، ہے جی 7 سال دی عمر وچ حکم دیو کی کر، کھیڈ، تیری کھیڈن دے دیہاڑے نے، ہیں جی نماز پڑھ، 10 سال دا ہو جائے تے بسترے کی کر دیو انہاں دے لیدا کرو، تیاں پتراں نوں لیدا کر دیو، 10 سال دی عمر وچ ہو جانتے، تے ہن نماز نہ پڑھن، ہیں جی پرچہ ہو جاندہ جی، ہیں جی دیکھو بنا رہے نے ملک دا قانون نبی دی مخالفت، میرا نبی کہہ رہے 10 سال دی عمر ہو جائے نہ نماز پڑھن، ذرا تھوڑا جہا پریڈ دیو انہاں نوں تاکہ نماز پڑھن، بالغ ہو گئے نے، ہو گئے نے 10 سال دی عمر سے نہیں، لیکن حکم مارن دا آ گیا ہے، کیوں جدنوں بالغ ہونا ہے نا، ہون آتاں پیاں ہوئیاں تے پڑے گا نا، اے میں تائیں زور دینا، اوے کڑیاں نوں تے منڈیاں نوں، اوے فکر کرو لوگوں اپنے گھراں دیاں، اپنی بچے بچیاں نوں کھلے کپڑے پہنایا کرو، اکھاں بند نہ کرو، ٹائٹ کپڑے نہ پہناؤ اپنے بچے بچیاں نوں، تے اپنی بچیاں چھوٹیاں انہاں نوں ننگے سر نہ پھرن دیو، انہاں نوں ننگے سر نہ پھرن دیو، تسی آہدے ہو نہیں نہیں اجے چھوٹیاں نے، پینٹ پا لین، ہیں جینز پا لین، چھوٹیاں نے، خیر ہے خیر ہے، 10 سال دا بچہ چھوٹا نہیں ہوندا، 7 سال دا بچہ چھوٹا نہیں ہوندا، میرے نبی کہہ رہے ہیں لاؤ نماز والے پاسے انہوں مارو، انہوں 10 سال دا نہیں پڑھدا نماز،
سونے نبی نو زیادہ پتہ ہے کہ تانوں بچپن زیادہ پتہ ہے یا منو زیادہ پتہ ہے؟ اور میاں بچپن تو عادت پاؤ گے تے وڈیاں ہو کے وہ کام کرن گے. اج انہاں نو تنگ لباس پہنائے جے، پینٹاں شینٹاں پہنائیاں جے بچیاں نو تے ننگے سر پھرایا جے، تے جے وڈے ہو گئے تے انہاں نو کہیا بٹا کر، انہیں کہنا نہیں. پھر تساں کی کہنا ہے؟ اولاد کی ہو گئی ہے نافرمان. کچھ اپنے آپ پہ بھی غور کرو. آج تمہاری طاقت ہے، آج بچے تمہاری بات مانتے ہیں، انہیں آج سیدھی راہ پہ لاؤ. آج غلط راہ پہ لا رہے ہو اور کل کہتے ہو یہ سیدھے ہو جائیں گے، یہ سیدھے نہیں ہوں گے کسی صورت. اس لیے ابراہیم اپنی فکر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ اپنی اولاد کی فکر بھی کر رہے ہیں. اور اولاد کی یہ فکر کرنی چاہیے کہ وہ نمازی بن جائیں، وہ قرآن والے بن جائیں، وہ دین والے بن جائیں، وہ موحد بن جائیں، وہ نبی کی سنت پہ چلنے والے بن جائیں. یہ فکر کرنی چاہیے. فرمایا میرے مولا اب انہیں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، بیٹا بھی ہے، بیوی بھی ہے، وادی بھی غیر ہے، یہاں کھانا پینا بھی نہیں میرے مولا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ میرا کام ہے چھوڑنا، میرا کام ہے چھوڑنا، تیرا کام ہے آباد کرنا. میرے مولا تجھ سے دعا کر رہا ہوں فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. میرے مولا لوگوں میں سے بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دیجئے. لوکاں دے دلاں وچ اسماعیل تے ابراہیم دی محبت پا دے، اور لوگ دور دراز سے چل کے آئیں. مکے میں رہنا اور مکے میں آباد ہونا اپنی سعادت سمجھیں تاکہ یہ ساری آبادی پھیل جائے. یہ دعا کی ہے اور فرمایا میرے مولا آخر میں ایک اور التجا ہے. وہ التجا یہ ہے نمازی بھی بنا انہیں، اپنا سچا بندہ بھی بنا انہیں، امن بھی دے انہیں. میرے مولا آخری درخواست یہ کر رہا ہوں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. میرے پروردگار انہیں رزق دینا من الثمرات. ثمر کہندے نے پھل، نتیجہ کسی چیز دا کوئی بھی نتیجہ. مثلا امتحان جو پاس ہویا تے کی کہندے نے نتیجہ آ گیا بھائی، پھل لب گیا محنت دا. دیہڑیاں لائیاں سو تے شام نو کوئی شے لب گئی سو تے کی آندا ہے منو محنت دا کی لب گیا؟ پھل لب گیا. باہر دے ملک گیا ہے، محنت کیتا سو، کہندا ہے میں دن رات ایک کیتی، اوور ٹائم بھی لایا ہے، منو محنت دا کی لب گیا ہے؟ پھل لب گیا ہے. اے لفظ استعمال کیتا ہے ثمرات، اور دوسرے مقام پہ ثمرات کل شیء، ہر چیز دا پھل. کی مطلب؟ دنیا دی ہر چیز، دنیا دی بندی کدھر ہو رہے، بندی کدھر ہو رہے، پہنچی کتھے ہوندی ہے؟ مکے تے مدینے پہنچ جاندی شہر. اے ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کیتی ہوئی، دعا اللہ نے قبول کر لئیے. جڑی شے پھل ویکھو، کچھ ہور شے ویکھو، جو کچھ ویکھو، گندم، روٹی، اناج، سارا کچھ دنیا جہاں کتھے کوئی شے وے وہ ساری کتھے پہنچ گئی ہے. ایک دی دعا سنی اللہ نے، ابراہیم خلیل اللہ دی اے دعا. تے جے رب انہاں نو دے سکدا ہے تے سانوں بھی دے سکدا ہے، پر پچھلی شرطاں تے عمل کرنا ہے نا، تا اللہ دے گا. میرے مولا رزق اس لیے مانگ رہا ہوں لعلہم یشکرون، تاکہ یہ کیا بن جائیں؟ شکر گزار. کیا مطلب؟ میرے مولا جے بھکھے رہے،
انہاں نو رزق نہ لبیا، اے نہ ہوئے پھر محرم دے چول کھاندے پھرن، پھر 11ویاں کھاندے پھرن، پھر 12ویاں کھاندے پھرن، پھر لنگر کھاندے پھرن، پھر جی او جی جا کے بابے شاہ دی شہید تے مزارہ تے بکرے تے چھترے کھاندے تے چڑھاندے رون۔ نہ میرے مولا اے نہ ہوئے انہاں نو رزق بھی دے تاکہ تیرے شکر گزار بندے بن جان، میرے مولا تیرے سامنے جھکن والے بن جائیں۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ نے قربانی دی ہے اور اپنے رب سے یہ چیزیں مانگی ہیں، اللہ نے دعائیں ساری کی ساری کیا کر لی ہیں؟ قبول کر لی ہیں۔ یہ تھی جی قربانیاں اور اس کے نتائج۔ انشاءاللہ اگلے جمعے ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں، انہوں نے کیا کیا اسلام کے لیے قربانیاں دیں، یہ مضمون ہوگا انشاءاللہ اگلے جمعے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔